بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویڈیو کو سپورٹ کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. دو اہم چیزیں, ایک تو عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو ہوئی ہے. دوسرا, عمران خان صاحب نے سینٹ الیکشنز کے لیے امیدواروں کا نام کا اعلان کر دیا ہے. لیکن اس سے پہلے جو کراچی میں میچز ہو رہے ہیں پی ایس ایل کے, اس میں خالی اسٹیڈیم کو کافی تنقید کا نشان بنایا جا رہا ہے. تو دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو لاہور اور پنڈی کے میچز میں عوام تو موجود تھی. یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ اسٹیڈیم فل تھا. اسٹیڈیم فل صرف ایک ہی بار ہوا تھا, اور وہ ہوا تھا جب چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ تھے. رمیز راجہ چیئرمین پی سی تھے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے. تب آپ کو تمام اسٹیڈیمز, یعنی کہ ملک بھر میں جہاں جہاں میچز کھیلے گئے, تمام اسٹیڈیمز میں آپ کو ہاؤس فل کا بورڈ نظر آیا. لیکن ریجیم چینج آپریشن کے بعد سے نا سب کچھ ڈاؤن فال میں گیا. اگر آپ معیشت دیکھ لیں ڈاؤن فال میں گئی ہے, آپ سیاسی رہنماؤں دیکھ لیں کس طرح سے ڈاؤن فال گئے سوائے عمران خان صاحب کے. اس کے علاوہ اب استحکام دیکھ لیں وہ کس طرح سے ڈاؤن فال گئے. کہ اب بھی موجودہ انتخابات ہونے کے بعد بھی کیا ملک میں استحکام ہے؟ نہیں ہے. عدم استحکام اب بھی موجود, اور یہ تب تک رہے گا جب تک فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہو جاتے. یاد رکھیے کہ عمران خان صاحب نے ایک اچھا آغاز کیا تھا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا, جس کو ان ساری جماعتوں نے مل کر دیوار سے لگا دیا. اگر وہ مشین موجود ہوتی تو اب تک فری اینڈ فیئر الیکشنز کا رزلٹ اناؤنس ہو چکا ہوتا اور پتہ چل جاتا کہ کس کی کتنی سیٹیں کس کی کتنی سیٹیں نہیں ہیں. یہ ہولڈ کرنے کا مقصد صرف اور صرف ایک تھا, کیونکہ انہیں پبلک پلس کا خدشہ تھا. انہیں پتہ تھا کہ عوام کس طرف ہے. اگر عوام اس طرف رہی اور یہ سارے نتائج ایک دم فری اینڈ فیئر آ گئے تو یہ ان کی بڑی ناکامی ہوگی. ان کے پلان فلاپس ہو جائیں گے. وہ جتنی ان لوگوں نے محنت کی تھی نا, محنت کش, وہ سب بڑھ جائے گی. اسی لیے اس مشین کو کیا ترک, اور اس کے بعد کی انتخابات, اور انتخابات کے بعد کیا نتائج ہے وہ پوری قوم کے سامنے. یعنی کہ قوم نے کس کو چنا اور آ کون گیا. اسے کہتے ہیں زبردستی کا وزیر اعظم. بہرحال اب آپ کھیل کو دیکھ لیں جس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں, لیکن ریجیم چینج آپریشن کے بعد سے کس طرح سے وہ نیچے آیا. اور اس کی بنیادی وجہ پتہ کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں چیئرمین پی سی بی تھے رمیز راجہ, تب تک بہت اچھا تھا. لیکن پھر وہی ریجیم چینج کے بعد جب آئے نجیم سیٹھی تو کس طرح سے نیچے آتے گئے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے پھر اس کے بعد سے صرف تجربے ہی کیے. تب سے لے کے اب تک ملک میں کھیل میں, سیاست میں اور معیشت کے ساتھ صرف تجربے ہو رہے ہیں. تجربے سوائے ناکامی کے اور کچھ بھی نہیں دیں گے. ایک وکیل کو جس کا کوئی کھیل سے لینا دینا نہیں, اسے چیئرمین پی سی بی بنا دیا گیا. میں شاہ خبر صاحب کی بات کر رہا ہوں, حالانکہ ایڈوکیٹ بہت اچھے ہیں. صرف انہیں کیوں نوازا گیا؟ کیونکہ وہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ میں وکیل تھے, ایف آئی اے کے وکیل تھے, اس لیے انہیں نواز دیا گیا. یعنی کہ عمران خان صاحب کے مخالف میں جو بھی ہوگا اسے کچھ نہ کچھ نوازا ضرور جائے گا. رہا سوال محسن نقوی, حالانکہ محسن نقوی کی بہت ہی کوئی اونچی پہنچ ہے. وہ یوں پہنچے, ایک تو وہ میڈیا چینل کے مالک ہیں, دوسرا ان کی رشتہ داری بھی ہے طاقتور حلقوں سے. اب جب ان کی رشتہ داری ہے تو انہیں پھر نوازا بھی جا رہا ہے. ان کی مرضی ہوتی ہے کہ بھائی مجھے یہ چیز چاہیے, مجھے یہ چیز نہیں چاہیے. انہیں چیئرمین پی سی بی بنایا گیا, حالانکہ ان کا کھیل سے کوئی لینا دینا نہیں, ایون کہ ان کا سیاست سے بھی لینا دینا نہیں ہے. تب بھی وہ وزیر اعلیٰ موجود تھے نگراں سیٹ اپ کے. اب انہیں وزیر داخلہ بھی بنا دیا گیا ہے. وزیر داخلہ کے ساتھ ساتھ فائنینس منسٹری بھی دے دی گئی ہے. یعنی کہ سب کچھ ان کے انڈر ہے. ان کے انڈر کا مطلب یہ طاقتور حلقوں کے انڈر ہے. تو بات ایک ہی ہے, کیونکہ ہمارے اب بھی تجربے جاری ہیں اور تجربوں کا ایک ہی نتیجہ ہوگا, وہ ہوگا ناکامی. یاد رکھیے گا یہ جو ناکامیاں ہیں نا, یہ شرمندگی کا باعث بھی نہیں بنیں گی. وہ پتہ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ضد ہے اور یہ ایک انا ہے. ضد صرف ایک ہے, انا صرف ایک ہے کہ عمران خان بالکل آؤٹ ہو جائیں. بہرحال عمران خان صاحب کی جو صحافیوں سے گفتگو ہوئی تھی وہ کیا تھی, مکمل گفتگو آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں. جن پر تشدد ہوا ان کو واپس پارٹی میں لیں گے, لیکن پھر بھی کیس ٹو کیس دیکھیں گے کس کو لینا ہے اور کس کو نہیں لینا. عوام کا بھلا تب ہوگا جب انہیں مینڈیٹ دیا جاتا. جنہیں عوام نے ووٹ دیا تھا ایسی ہی صورتحال ہے کہ سارا گھر لوٹ لیا جائے اور کہا جائے بھول جاؤ اور آگے چلو. برف تب پگھلے گی جب الیکشن کا آڈٹ کروایا جائے گا. 25 نشستوں والوں کو حکومت دے دی گئی ہے. یہ کیسے پورے پاکستان کو لے کر چلیں گے؟ فیڈریشن کو تگڑا کرنے کے بجائے کمزور کر دیا گیا ہے. محسن نقوی نے پی ٹی آئی پر ظلم کر کے بڑی زبردست پرفارمنس دی. ایم ڈبلیو ایم, سنی اتحاد کونسل اور شیرانی گروپ تینوں کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے تھا. الیکشن کمیشن اور نگراں حکومت یہ ملے ہوئے تھے. یہ میچ فکس تھا. ہماری جماعت کی مخصوص نشستیں کسی اور کو نہیں دی جا سکتی. عوام کے ووٹ کی نفی کی گئی ہے. قوم ایک جماعت کے ساتھ کھڑی ہے. تو کیا ان کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ پشاور ہائی کورٹ نے انتخابی نشان واپس کیا تھا, سپریم کورٹ نے واپس لے لیا. اب پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستیں نہیں دی تو اس کے خلاف سپریم کورٹ جا رہے ہیں. ہماری جیتی ہوئی نشستیں چوری کر کے دوسروں کو دینے کا سلسلہ جاری ہے.
اس حکومت کے پاس اسٹرکچرل تبدیلی کا مینڈیٹ نہیں ہے. 18 ماہ میں ریکارڈ قرضہ چڑھایا گیا. قرضے تب لیں گے جب یہ واپس کر سکیں گے. پی ٹی آئی کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ برے حالات چھوڑ کر گئی. $20 ارب کا خسارہ 2018 میں یہ چھوڑ کر گئے تھے. ریکارڈ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا. ہم IMF کے پاس نہ جاتے تو کیا کرتے. 190 ملین پاؤنڈ کیس اس لیے چلایا جا رہا ہے کہ مجھے اگر ضمانت ملے تو اس میں پھنسا دیا جائے. اٹک جیل میں برے حالات تھے. بہت سختی کی گئی. زمین پر سلایا گیا. الیکشن کمیشن، اسٹیبلشمنٹ اور کچھ جماعتوں نے مل کر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو سبوتاژ کیا. اس وقت قوم الگ کھڑی ہے. اسٹیبلشمنٹ چند جماعتیں الگ کھڑی ہیں. جب ہم قوم بن جائیں تو مشکلات سے نکل جائیں گے. پہلے پلاننگ سے ہمارا انتخابی نشان واپس لیا گیا، پھر مخصوص نشستیں چھینی گئی. تب بھی یہ اہم ہے کہ پبلک کس کے ساتھ کھڑی ہے اور کس کے ساتھ نہیں کھڑی. ووٹ کو عزت دینے والوں نے بوٹ کو عزت دینا شروع کر دیا. شریف خاندان کا بوٹ کے بغیر گزارا ہی نہیں. یہ حکومت چل نہیں سکتی. میرے گھر پر ڈاکہ مارے اور کہیں کہ بھول جاؤ. آج الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہوتی تو دھاندلی کا معاملہ 1 گھنٹے میں حل ہو جاتا. 3 کروڑ ووٹ ہماری جماعت کو ملے اور 3 کروڑ ووٹ 17 جماعتوں کو ملے. پاکستان میں ہونے والے انتخابات کا فوری طور پر آڈٹ کروایا جائے. علی امین کمٹوپور کو شہباز شریف کے ساتھ تصویر نہیں بنانی چاہیے تھی. مجھے خدشہ ہے کہ وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کا فنڈ جاری نہیں کرے گی. یوسف رضا گیلانی کا بیٹا سینٹ الیکشن میں پیسے لیتے ہوئے پکڑا گیا ہوا تھا. کیا آج تک اس پر کوئی کارروائی ہوئی، کوئی کیس ہوا؟ فلسطین کے مسئلے پر OIC کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن ساؤتھ افریقہ نے اسٹینڈ لیا. فلسطین کے مسئلے پر ہم جنگ نہیں لڑ سکتے. ہماری معیشت ڈوب رہی ہے. ملک میں سخت ریفارمز کی ضرورت ہے. IMF کے دفاتر کے سامنے جو احتجاج ہوا وہ بالکل درست تھا. فوج مخالف نعرے بازی کا علم نہیں. ایک قوم بن کر ریفارمز کی ضرورت ہے. جرمنی اور جاپان بھی ایک قوم بنے تھے. یہ تھی عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل میں کچھ گفتگو. اس کے علاوہ احسن اقبال صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے جو کہ عمران خان صاحب کی گفتگو سے کہیں نہ کہیں ریلیٹ ہے. وہ کہتے کہ ذرا یہ سنیں. عمران خان پاکستان کو قرض کے دلدل میں پھنسا کر آج مزے سے اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. جبکہ یاد رکھیے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کتنے ٹائم کی تھی؟ صرف 3 سال کی. اس کے بعد آئی یہ بھکاریوں کی حکومت. یعنی کہ انہوں نے اپنے بھکاری پن کو لیس کیا. جو نگراں سیٹ اپ تھا اس کو لیس کیا. گھوم پھر کے آ گیا عمران خان. وہ ماضی سے اگر جائیں نا تو یعنی کہ یہ 55-60 سال سے حکومت کی ہے اور 55-60 سال سے یہ لوگ قرضے لیتے ہوئے آ رہے ہیں. لیکن پھنسایا کس نے؟ عمران خان صاحب نے. کیوں؟ کیونکہ اس نے صرف 3 سال حکومت کی ہے اور اس نے 3 سال میں قرضے لیے ہیں. انہوں نے 55 سال حکومت کی ہے اور انہوں نے 55 سال صرف قرضے ہی لیے ہیں. لیکن اس تباہی کا ذمہ دار صرف عمران خان ہے. اسی پر نجم سیٹھی کیا کہتے ہیں ذرا یہ بھی سنیں. کیئر ٹیکر انگوٹھا چھاپتے، جو بھی ہوتا تھا انگوٹھے لگا دیتے تھے. شہباز شریف تھوڑے سے کم ہیں مگر وہ بھی انگوٹھا چھاپ ہی ہیں. یعنی کہ یہ بھی ایک کٹ پتلی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی جی. اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.